قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں 107 نمبر پہ سورہ مبارکہ سورۃ الماعون، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اختتامی قرآن مجید کی صورتوں میں سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 17ویں نمبر پہ اترنے والی سورہ مبارکہ ہے، 17th نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ اتری۔ پھر اس کے مرکزی موضوعات یقیناً اسلام کے بنیادی عقائد ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت ہے۔ معون کا جو لفظی معنی ہے وہ استعمال کی معمولی چیزیں، جیسے گھروں میں ایک دوسرے سے لوگ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، شہروں میں تو اب شاید اتنا رواج نہیں رہا، گاؤں دیہات میں کوئی ماچس، کوئی پیاز، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہر بندے کی، ہر گھر کی ضرورت ہیں، ان عام استعمال کی معمولی سی چیزوں کو معون کہا گیا ہے۔ اور اس صورت میں بنیادی طور پر بتلایا گیا ہے کہ جو اسلام کی بات کو نہیں مانتا، یعنی کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ تو اتنے نیچ درجے کا بندہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ حالانکہ یتیم کے ساتھ جو ایک دلی تعلق ہے شفقت والا، وہ تو مذہب سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ مذہب تو کہتا ہی ہے کہ یتیم کا خیال رکھو، لیکن مذہب سے ہٹ کر ایک سوشل سطح پر یتیم کا خیال رکھنا، یہ تو ایک ہیومینٹی کا تقاضا ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن جو بندہ اسلام کے کلمے کو نہیں مانتا، اللہ فرما رہا ہے اس کا اگر نیچ پن دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ یہ تو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، یہ تو مسکین کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات، جو قریشیوں نے اور مکے کے لوگوں نے حرم کے اندر رہتے ہوئے بھی نماز کے دوران اور باقی امور میں جو شرک پیدا کر لیا تھا اپنے عبادات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مذمت بیان کی ہے کہ یہ کیسے نمازی ہیں قریشی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ یہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو بھی یہ دوسروں کو نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے احکامات اس صورت کی 7 آیات مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو ہے یہ استفہام اور انٹروگیشن اور سوال کے لیے آتا ہے، جس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو الرٹ کر دیا جائے اور اس کی پوری توجہ گفتگو کرنے والا بندہ حاصل کر لے۔ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا، وہ آیا تھا اور کیسا ہے، تو پوری توجہ لینے کے لیے، تعجب کے اظہار کے لیے یہ استفہامیہ جملہ آتا ہے۔ رعا یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ارأیت یہ 2 الفاظ ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی اس شخص کو، یا مثبت ترجمہ کریں تو کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، الذی اس میں موصول ہے، یکذب بالدین، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کو، یعنی بدلے کے دن کو۔ ہم نے یہ لفظ جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہر روز کی بنیاد پر پڑھا ہے، مالک یوم الدین، بدلہ جو ہے، یعنی جو یوم الدین ہے کیا مطلب، یہ بدلے کا دن ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے بدلہ کو؟ سیدھا ترجمہ ہو تو ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلہ کو، یعنی بدلہ کے دن کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، فا جو ہے یہ دین کے معنی میں ہے، پھر ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریشن کے لیے آتا ہے، ھذا ھذان ھاؤلائے، ذالک ذانک اولئک، یہ ذالک ہے۔ پھر یہ وہی ہے الذی جو یدعو، یہ دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، یعنی بدلے کے دن پر اگر بندہ یقین رکھے تو پھر یتیم کو دھکے کوئی نہ دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، میں بھی تو یتیم ہو جاؤں گا،
تو ایک یتیم ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور ایک یتیم وہ ہے جس کا پیسے ویسی کوئی چیز نہ ہو۔ تو قیامت کے دن جو اللہ کے بیان کیے ہوئے عقائد اور عبادات کے بغیر جائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ گویا کہ یتیم ہی ہوگا۔ تو ان کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر یہ آخرت کو مانتا تو یتیم کو دھکے، یہ اسلام کی طرف انہیں لایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہماری سوشل لائف ٹھیک ہو جائے گی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، واو کا معنی اور لا نہیں، یحض ابھارتا، موٹیویٹ کرتا، ترغیب دیتا، اور یہ ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اگر یہ دل نرم کرنا چاہتا ہے تو آخرت پر ایمان لے آئے، پھر یہ یتیم کو دھکے بھی نہیں دے گا اور مسکین کو کھانا کھلانے میں بھی عار محسوس نہیں کرے گا۔ یہاں تک بات جو ہے وہ ایک مکمل ہو گئی ہے 3 آیات میں، اور وہ ہے آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ۔ بندہ نرم دل ہو جاتا ہے، یتیم و مسکین کا معاشرے میں خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کل اللہ نے میرے اوپر بھی فضل فرمانا ہے، میں اس کا مستحق ہوں گا جب میں ان اللہ کے بندوں کا دھیان رکھوں گا۔ اب دوسرا جو فیض ہے اس کی 4 آیات کا، یہ خاص طور پر جو قریشی لوگ ہیں، مکے کے حرم کے متولی ہیں، اور انہوں نے حرم میں رہتے ہوئے بھی نمازوں کا ستیہ ناز کر دیا، شرک کے اندر ملوث ہو گئے، حج میں، قربانی میں، دوسری چیزوں میں۔ اللہ ان کی ایک خاص صفت کو بیان فرما رہا ہے کہ نماز تو ان کاموں کے لیے نہیں تھی، نماز بھی تم نے شرک کا ایک ذریعہ بنا لی۔ فویل للمصلین، فا کا معنی دین، تو ویل ہلاکت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ویل ایک گڑھا ہے، کنواں ہے جس کا نام ہی ویل ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، تو یہ ان نمازیوں کے لیے وہ گڑھا ہے جو اپنی نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ لیکن ویل کا جو معنی ہے وہ ہے ہلاکت، ہلاکت ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کہیں ہمارے لیے ہلاکت بھی تو نہیں؟ تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین ھم، وہ جو اپنی عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غافل رہتے ہیں۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ 2 معنی ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دل کیا تو نہ دو کہ پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی۔ ایک میں ہے غفلت کا یہ معنی کہ اللہ کے حکم کو توجہ سے سن کر پرماننٹ نمازی نہیں بنتے، اور دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن توجہ کوئی نہیں ہوتی، مطلب نماز پڑھنے کا وقت ہے نہیں پڑھی، بے وقتی پڑھ لی، بس بھاگے بھاگے جو ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے کہ آخری وقت میں پڑھ لی جائے اور اپنا پہلا وقت ضائع کر لیا جائے، یہ بھی غفلت والی نماز، اس غفلت والی نماز سے جو ہے وہ بچا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں کہ اس بندے کی نماز منافق والی نماز ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو اٹھ کر، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جلدی جلدی، جیسے وہ مرغا زمین کو کھودنے کے لیے اپنے ٹھونگے مارتا ہے تو وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، لیکن اس میں اللہ کو بڑا تھوڑا یاد کرتا ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ یعنی کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ بھی غفلت ہے، لیکن پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، بس ٹائم گزار دیا گپوں میں، اپنے کاموں میں، آخری وقت میں جلدی سے چاند ٹھونگے مارے نماز پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا یہ نماز بھی ہلاکت والی نماز ہے۔ ہم عن صلاتہم ساہون، غفلت کے یہ دونوں معنی ہیں۔ اور دوسرا یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الذین ھم یراؤون، الذین وہ جو لوگ، ہم اور الذین جو ہے یہ ایک ریلیٹو پروناؤن ہے اور ایک سمپل جو ہے وہ پروناؤن ہے۔ الذین ھم وہ جو یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاری لفظ ہے فارسی زبان کا جس کا معنی کار اور کاری کام ہوتا ہے۔ ریا کا معنی ہوتا ہے، ادھر ہی آپ نے دیکھا نا، ارأیت، رأى یرا کا معنی دیکھنا، ریاکاری دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہم یراؤون، وہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نفل نماز کی جماعت کے ساتھ تشہیر کر کے بزرگوں نے، فقہا نے ممانعت لکھی ہے
کہ نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے، ساری دنیا کو بتائیں کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے اور سارے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس میں ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے۔ لیکن فرض کو اناؤنس کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں ہر فرض نماز سے پہلے مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ اذان، آ جاؤ بھائی نماز کی طرف آ جاؤ، سارے لوگ آتے ہیں۔ بلکہ کچھ نمازوں میں تو یہ ہے کہ راستہ بدل کے جاؤ، لوگ دیکھیں، بلکہ یہ اصل سپرٹ ایک یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو فرض مسجد میں پڑھیں، باقی نماز گھر پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے کہ بچے بھی نمازی بنیں، آتے جاتے لوگ بھی نمازی دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو فرض نمازوں کو اناؤنس کر کے پڑھایا جائے، جو نفل نماز ہے اس کو تنہائی میں پڑھا جائے۔ اسی لیے جن بزرگوں نے صلاۃ و تسبیح اور دوسری نمازیں نفل کے ساتھ ناپسندیدہ لکھی ہیں، انہوں نے اس وجہ سے لکھی ہیں کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے کہ تنہائی کی نماز ہے، چھپ کے آرام سکون سے پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو اس کا تشہیر کر کے نہ بلایا جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ چیزیں رواج پکڑ گئی ہیں۔ سپیرٹ یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں پڑھا جائے۔ تراویح کی نماز کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ تراویح کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھائی ہے۔ ایک دن بھی آئے صحابہ نے نماز پڑھی، دوسرے دن لوگ اور زیادہ ہو گئے، تیسرے دن لوگ اور زیادہ ہو گئے، چوتھے دن حضور تشریف ہی نہیں لائے، کیونکہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو نوافل کی جماعت پڑھنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے فرض نماز بھی پڑھنا، یہ دونوں ریاکاری کے ضمن میں آتی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ اور آخری بات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، واو کا معنی، اور یمنعون اردو کا بھی لفظ ہے، منع کرنا، روکنا، اور نہیں دیتے الماعون استعمال کی چیزیں۔ اب اس جملے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کن استعمال کی چیزوں کو دینا چاہیے اور کن استعمال کی چیزوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اب ایک بندے نے عادت بنا لی ہے ہر چوتھے دن مجھے گاڑی چاہیے، اس کو دینی چاہیے یا نہیں؟ اس آیت کے ضمن میں آپ دیکھیں نا، کروڑوں روپے کی گاڑی یا لاکھوں روپے کی کوئی عادت بنا لے اپنے مزاج کی، تو یہ اس آیت کے تحت نہیں آتا۔ اس آیت کے تحت صرف وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ دیکھیں نا، معاون کا مطلب ہی استعمال کی معمولی چیزیں۔ کوئی جیسے ماچس مانگنا ہے، کوئی پیاز مانگنا ہے، لیکن پیاز کی بھی کوئی روزانہ ہی عادت بنا لے، جی عصر کے بعد روزانہ دروازہ کھٹک کے کوئی ایک آدھ پیاز دے دیں، تو یہ اس کے مانگنے کی عادت ہے۔ یعنی معاون کا مطلب ہے استعمال کی چھوٹی چیزیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کچھ چیزیں بیان بھی ہوئی ہیں، معاون استعمال کی بنیادی چیزیں۔ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے 9013، اس کے اندر ہے قرون اولیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ میں معاون عام چیزوں سے مراد تھی ہنڈیا۔ میری ہنڈیا ٹوٹ گئی ہے جی، مجھے ہنڈیا دے دیں، کوئی عرض نہیں ہے، استعمال کی چیز ہے۔ لیکن اگر اپنا بھی پکانا ہے تو پہلے اپنا پکانا ہے، فارغ ہے تو پھر دے دی جائے۔ دیکھیں نا، آج یہ باتیں ہمیں اجنبی لگیں گی کیونکہ ہر گھر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک مٹی کی ہنڈیا ہوتی تھی جو سالہ سال گزار دیتی تھی، تو استعمال کی چیزیں قیمتی ہوا کرتی تھیں۔ بلکہ گھروں میں سامان ہی کتنا ہوتا تھا، تالے ہی کوئی نہیں ہوتے تھے۔ میں تو آپ بزرگوں میں بہت ساروں سے عمر میں چھوٹا ہوں، گاؤں دیہات کی زندگی دیکھیں، کوئی چار دیواری کا تصور نہیں تھا، ڈیرہ داری چند چیزیں پڑی ہیں۔ دیکھیں نا، لاکھوں روپے کی LEDs نہیں ہیں، لاکھوں روپے کے فریج فریزر نہیں ہیں، گولڈ اور جیولری کا بڑا تصور کوئی نہیں ہے بھی صحیح تو ایک کسی شیخ صاحب کے پاس گھر میں رکھوائی ہوئی ہے یا کہیں گھر میں کسی جگہ پہ دفن کر دی ہوئی ہیں چیزیں، مال و دولت تھا ہی نہیں۔ اور جو بارٹر سسٹم ہے نا، وہ تھا کہ گاؤں دیہات سے کوئی خاتون اور لوگ دیسی گھی کے 2 کلو لے آئے اور اس کے بدلے میں اپنا جو مہینے کا راشن ہے وہ چھوٹی موٹی چیزیں لے گئے۔ وہ راشن بھی ایسا نہیں تھا جو چینی کی شکل میں تھا یا میدے کی، سیدھا سیدھا کھانا، اور صبح و شام کی بنیاد پر لوگوں کے گھر کے اپنے انڈے، لوگوں کے گھر کا موسٹلی کسانوں کا، زمینداروں کا اپنا دودھ، ان کی اپنی قربانی کے جانور، تو اتنا لمبا چوڑا نظام نہیں تھا۔ دیکھیں سوٹ، چند سوٹ ہوتے تھے لوگوں کے پاس۔ حضور کی سنت دیکھیں نا کہ نبی پاک جمعے والے دن دھوئے ہوئے کپڑے پہننا تاکہ ہفتے بعد تو کو دھو لینا، ورنہ الحمدللہ آج جس دور میں ہم ہیں، بندہ 2 ٹائم نہاتا ہے، صبح و شام، طرح طرح کے شیمپو، صابن، خوشبوئیں، یہ زندگی میں اللہ نے آسانیاں دے دی ہیں۔ تو اس پرانی چیز کو دیکھیں تو وہاں چیزیں تھیں، ہنڈیا پکانے کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، قرون اولیٰ میں معاون، عام استعمال کی چیزوں میں ہنڈیا آتی تھی، ماچس آتی تھی، کلاڑا آتا تھا، اور باقی چھوٹی موٹی عام سی چیزیں تھیں۔ یہ کوئی مانگ کے لے جائے تو ٹھیک ہے، باقی کو قیمتی چیز مانگے اور کو بندہ انکار کر دے تو وہ اس ضمن میں نہیں آتا۔ بندوں کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ آج کو لے بھی جائے، بد اخلاقی بڑے عروج پہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ تو وہ یمنعون الماعون، معاون کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔
بعض لوگ اسے پانی مراد لیتے ہیں، یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ معاون سے مراد پانی دیتے تھے، یار پینے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں دیتے، یہ اتنے بھی خدا ترس نہیں رہے۔ جناب اکرمہ کہتے ہیں کہ معاون کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وَيَمْنَعُونَ، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز سامان کی مانگے تو وہ بھی اس کو نہیں دیتے۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو تین کام کرتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس صورت کا کرکس کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ یتیم و مسکین کے لیے دل میں محبت پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور نمازیوں کو الرٹ کیا گیا ہے، ہمیں بھی نماز جو ہے وہ اپنی بڑی توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ چلیں کو 17 عشاء کی نہ بھی پڑھے، جیسے نوجوان نسل کے لیے مسائل آ گئے، مصروفیت، پڑھائی، میڈیکل کی 16 گھنٹے، تو کم از کم جو چیزیں اوبلیگیٹری ہیں ان کو ضرور پڑھ لیا جائے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ نوافل کا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، یہ ایک زائد نماز ہے، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ قیامت والے دن نمازیں اگر کم پڑ جائیں گی تو حدیث کا مفہوم ہے کہ نوافل سے پورا کر لیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ لیکن نوجوان نسل کو آپ ڈنڈے سے 17 نہیں پڑھا سکتے، جسٹیفائی کر کے 17 نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ سنت غیر موقدہ بھی نفل ہے، نفل ویسے نفل ہیں۔ عشاء کی گنی چنی نماز میرا خیال ہے آج کل کتنی رکھتے رہ گئی ہے؟ 4 فرض، 3 وتر اور 2 نفل۔ اچھا اگر کوئی یہ بھی پڑھ لے نا جی تو غنیمت ہے، ہم اس بندے کو بے نمازی نہیں کہیں گے، یہ بندہ نمازی ہے اور یہ نماز کو کما حقہ پڑھ رہا ہے۔ باقی سارے پروٹوکول ہیں نماز کے کہ پوری نماز یکسوئی سے پڑھی جائے۔ نماز وارم اپ کے لیے پہلے سنتیں پڑھی جائیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں تھوڑی جھجک جو ہے اس کو دور کر لیا جائے، پھر فرض پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھے جائیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے آنے کے بھی آداب ہیں کہ سنتیں اور نوافل پڑھے جائیں، لیکن اللہ کے حضور جو نماز کا جواب دینا ہے وہ فرض نماز کا ہی دینا ہے، یا پھر فرض سے نچلا درجہ ہے واجب نماز کا جو ہمارے ہاں وتر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور شریعت کی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔